السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ المکتبۃ الشاملہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا، تو آج ہم سیکھیں گے کہ کسی قرآن کی آیت کو ڈھونڈنا یا کتاب کے اندر کوئی سرچ کرنا کل ہم سیکھ چکے تھے۔ تو آج قرآن کے اندر سرچ کس طرح کی جاتی ہے۔ کوئی لفظ آپ کو ایک لفظ آتا ہے تو آپ نے اس کی صورت نکالنی ہے، آیت نکالنی ہے، تو اس کے لیے کیسے ہم سرچ کرتے ہیں، تو آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اس وقت میرا جو کرسر ہے وہ اس بٹن کے اوپر ہے جس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے بحث فی القرآن الکریم الکتاب الحالی، کہ قرآن کریم کے اندر سرچ کیجئے یا کتاب جو آپ نے کھول رکھی ہے اس میں سرچ کیجئے۔ تو اس بٹن پر کلک کرنے سے ایک فولڈر کھل جائے گا۔ جب ہم نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک فولڈر کھل چکا ہے۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ یہاں کچھ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے سے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ الحمد، تو یہ لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ نے جو لفظ لکھا ہے قرآن میں بعین ہی اسی طرح ہے، تو آپ یہ نشان ایسے ہی رہنے دیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ لفظ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس نشان کو مٹا دیں گے۔ اب چونکہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن کے اندر الحمد استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے، اور اس بٹن پر جب کلک کریں گے تو یہ جس جگہ قرآن میں الحمد استعمال ہوا ہے اس نے ہمیں کھول کر دکھا دیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الحمد اور یہ سورت الفاتحہ آیت نمبر 2 کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ مسلسل نمبر شمار ہے، یہ نص کہ جہاں جہاں جس نص میں دلیل میں یہ لفظ آیا ہے، اس طرح جس صورت میں یہ آیت موجود ہے اور آیت نمبر اور صفحہ نمبر، اور یہ نیچے جتنے بھی رزلٹ ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر تمت عملیت البحث کے بحث مکمل ہو چکی ہے۔ النتائج فی، اور اس میں جو نتیجے جو رزلٹ آئے ہیں وہ 25 ہیں، اور یہ آپ مختلف نشان ہیں۔ تو آپ جیسے اگلی نص پر کلک کریں گے تو یہ اگلی نص آ گئی، اور اس میں صورت وہ آ گئی الحمدللہ، سورہ انعام کے اندر الحمدللہ، سورہ انعام آیت نمبر 1، اور یہاں سے آپ نیچے جیسے جیسے کلک کرتے جائیں گے تو وہ اگلی دلیل دکھاتا چلا جائے گا۔ اور نیچے کلک ایک ہے، یہاں کلک کریں یا نچلے آئروں سے النتیجہ التالیہ کہ نچلا جو نتیجہ ہے وہ کھول کے دکھائیں، یہاں کلک کریں گے تو بھی نیچے آتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح آپ قرآن کے اندر جس جگہ یہ آیت الحمد جس آیت میں آیا ہے وہ مکمل اس نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، تو اس طرح آپ قرآن کے اندر سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو یقین نہیں کہ لفظ الحمد کے ساتھ ال بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ یہ نشان ہٹا کر پھر سرچ کریں گے، تو جس آیت میں الحمد آیا ہے تو وہ نکال دے گا الحمد، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے الحمد، تو اس نشان کے ہٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں حمد استعمال ہوا ہے، چاہے الف لام کے ساتھ ہے یا الف لام کے بغیر ہے، وہ کھول کر ہمیں دکھا دو، تو اس لیے اس نے دکھا دیا۔ اسی طرح ہم یہاں پر ایک لفظ لکھتے ہیں عالمین، اور پھر ہم جب سرچ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ عالمین آ چکا ہے، کہ الف لام کے بغیر ہم نے چونکہ وہ نشان ہٹا دیا تھا اس لیے الف لام بلیک ہے، باقی جو سرچ کا رزلٹ ہے عالمین ہے وہ لال کلر ہے۔ اسی طرح یہ اگلی آیت کے اندر بھی آیا ہے عالمین، اسی طرح یہ اگلی آیت کے اندر بھی۔ تو اس طرح آپ قرآن کے اندر سرچ کر سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی بھی لفظ عالمین۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کے جو قرآن کے اندر عالمین جن آیتوں میں استعمال ہوا ہے وہ 77 آیات ہیں جن میں عالمین استعمال ہوا ہے، اور آپ وہ یہاں سے یہ نمبر شمار، نص، صورت، آیت، صفحہ یہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ نیچے آتے چلے جائیں گے تو یہاں سے صورت بھی تبدیل ہوتی جائے گی اور جو آیت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی جائے گی۔ مطلوبہ صورت جس میں یہ آیت ہے اس کا رنگ بھی نیلا ہوگا صورت، اور اس طرح آیت کا رنگ بھی نیلا ہوگا۔ البتہ جو رزلٹ کا
وہ مطلوبہ لفظ ہے اس کا رنگ یہاں پر زرد یا لال سرخ ہوگا، اور اس طرح یہ مکمل رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دکھاتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر سرچ کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طرح آپ نے یہاں کوئی ایک لفظ یہاں پر لکھ دیا اور کوئی ایک لفظ اس سائڈ پہ اس طرف لکھ دیا تو وہ آپ کو دونوں سرچ کر کے بتائے گا۔ جس طرح ہم نے یہاں لکھا حمد اور یہاں پر لکھا ہوا عالمین، جب ہم سرچ کریں گے تو جس آیت میں حمد و عالمین آیا ہے تو وہ یہ دکھائے گا، دونوں استعمال کرے گا۔ اب ایک آیت میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے یہ دونوں دکھا رہا ہے، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ الف لام ہے تو ہم یہاں پر پورا الف لام لگائیں گے عالمین، اور یہاں پر ہم الحمد لگائیں گے، اور اس کا جب ہم دبائیں گے تو وہی الحمد رب العالمین کھل چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب ہمیں یقین ہو کہ اس کے اندر الف لام واقعی موجود ہے، یا یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں واقعی ایسے ہی ہیں، تو اس لیے یہ نشان ہم یہاں لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم یقین نہیں ہوتا کہ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، الفاظ ایک دو کم زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ نشان ہٹا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ قرآن کے اندر کوئی بھی آیت جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر اس مطلوبہ آیت کا جو نمبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ فللہ الحمد العالمین، یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت جاثیہ کے اندر استعمال ہوا ہے اور یہ 36 نمبر آیت ہے۔ تو اس طرح آپ کو آیت نمبر بھی بتائے گا، سورت نمبر بھی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ قرآن کے اندر سرچ کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ آپ میرے ان اکاؤنٹس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔